السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے اور تمام بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ یاد رکھیں، ہر چیز کا نعم البدل ہو سکتا ہے لیکن تندرستی کا نعم البدل کوئی بھی نہیں۔ اس لیے جب بھی کسی سے میڈیسن لیں، صحت کے بارے میں مشورہ کریں تو کوشش کریں ایسے معالج سے رابطہ کریں جو کسی ادارے سے پڑھا لکھا ہو، مستند ہو، اور وہ انسانی صحت کو سمجھنے والا بھی ہو اور اسے انسانی جان کی قدر و قیمت کا بھی پتہ ہو۔ تو اس وقت ہر بندہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی دکھ تکلیف میں مبتلا ہے، جس میں ایک مرض جو ہے وہ نظر کی کمزوری بھی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکماں حضرات مر جاتے ہیں، نسخے اپنے قبر میں لے کر چلے جاتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ حکماں حضرات جو ہیں حکیم نسخہ بتاتے ہیں ان کو جو اس کو سمجھنے کے قابل ہو، کیونکہ وہ بزرگوں نے کہا ہوا ہے نا کہ خاصوں کی گال نہیں مناسب عامہ آگے کرنی۔ تو ہر چیز ہر بندے کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ تو رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، یہ نسخوں میں اور ہنر میں نہیں پڑا ہوا، یہ تو ایک وسیلہ ہوتا ہے ہنر، باقی روزی جو ہے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ بعض بندے کام بھی کر کے آتے ہیں لیکن لوگ ان کو ان کی مزدوری بھی نہیں دیتے۔ جو آپ کو چیز بتاؤں گا انشاءاللہ وہ اچھی ہوگی اور دیانتداری کے ساتھ بتاؤں گا۔ مشورہ جو ہوتا ہے یہ بھی مانت ہوتی ہے۔ اور یہ جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسی کتاب سے نہیں، یہ میری ڈائری ہے، یہ اس میں یہ نسخہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں سے آپ کو یہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو میں اپنے مریضوں کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے فضل سے اچھے خاصے رزلٹ ہیں اس کے۔ میرا تعلق ضلع گجرات سے ہے۔ کلیم ہربل کلینک کے نام سے میں پریکٹس کرتا ہوں، ریلوے روڈ گجرات میں میرا کلینک ہے۔ پاکستان طبی کانفرنس کا ضلعی صدر بھی ہوں۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو ہمیں مشورہ دے رہا ہے صحت کے حوالے سے، یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے یا اس فیلڈ کو جاننے والا ہے۔ تو آج میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں نظر کی کمزوری کا۔ اس میں آج کل چھوٹے بچے بھی مبتلا ہیں، کیونکہ ہماری آج کل خوراکیں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں، ہر خوراک میں کوئی نہ کوئی کیمیکل جو ہوتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ زمین کاشت کرنے سے لے کر یہاں تک بیج بونے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک، پکنے تک، اس کو کوئی نہ کوئی کیمیکل کھاد وغیرہ لگتی ہے، اس کو ڈالی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کیمیکل اس کو لگایا جاتا ہے۔ اس پھل کو یا اس فصل کو پکانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سپرے کرنی پڑتی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بیماری کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو یہ میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی کاپی پینسل لیں، نوٹ کر لیں، ہو سکتا ہے تو یہ میری ویڈیو محفوظ کر لیں، جب دل کرے آپ اس کو سن لیا کریں۔ اس میں آپ نے لینی ہے مال کنگنی۔ مال کنگنی 100 گرام، ملٹھی 100 گرام، سنڈ 100 گرام، استخدوس 100 گرام، تخم گاجر کے بیج 100 گرام، سونف 100 گرام، اسگندھ نگوری 100 گرام، گوکھرو جس کو بکھڑا کہتے ہیں 100 گرام، مرچ سیاہ، ہریڑاں، بیڑے، آملہ، یہ چاروں چیزیں آپ نے لینی ہے 50-50 گرام، اور ان کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ یہ صفوف آپ نے روزانہ کھانا کھانے کے بعد تقریباً
पौने घंटे या 1 घंटे के वक्फे के बाद लेना है। छोटी आधी चम्मच, छोटी आधी चम्मच तकरीबन 4 से 5 ग्राम नीम गर्म पानी के साथ। तो ये आप अमल करें, अल्लाह ताला आपको इसके तोफ़ैल शिफा भी देगा। कुदरती जड़ी बूटियों से ये तैयार करना मुरक्कब है, कोई इसमें केमिकल नहीं, नेचुरल ग़िज़ा है और तरी गवाह है। जो भी नेचुरल चीज़ से हट कर किसी भी हवाले से उसने नेचर को छोड़ा है तो नुकसान ही उठाया है। जो बंदे नेचर के साथ मुंसलिक हैं वो आज भी कामयाब हैं। तो ये एक कुदरती जड़ी बूटियों का मुरक्कब है, आप इसको इस्तेमाल करें। और अगर आपका रोज़गार अच्छा है, आप ख़र्चा कर सकते हैं तो थोड़ा सा इजाफ़ा करें। अब बादाम, अखरोट, चिलगोज़ा, बादाम, अखरोट, चिलगोज़ा, 4 मगज़, पिस्ता, ये चीज़ें ले लें, हम वज़न ले लें। और यानी ये 100 ग्राम ले लें और इसमें 4 मगज़ और खसखस, इसको साफ़ करके 50-50 ग्राम डाल लें। और ये सुबह खाली मैदे इस्तेमाल किया करें 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ। और याद रखें, कभी भी ठंडा पानी नहीं आपने पीना। जब भी पानी पिए तो नीम गर्म पानी पिए। जब भी पानी पिए नीम गर्म पानी पिए, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैसी चीज़ों से परहेज़ करें, चाय से भी परहेज़ करें। नज़र का तल्लक असाब से होता है। जितनी भी असाबी अमराज है ना, वो नज़र पर ज़रूर असरअंदाज होती हैं। इसलिए अपनी साबी क़ुव्वत को बहाल रखें। साबी क़ुव्वत बहाल होने से आपका दफ़ाई निज़ाम भी बेहतर होगा। हरारत गरीज़ी जो है वो भी बढ़ती है। दफ़ाई निज़ाम जो है जिसका जितना मजबूत होगा वो जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद तंदुरुस्त होगा और नज़र भी उसकी सेहतमंद रहेगी। तो इंशाअल्लाह ज़रूर अगली वीडियो में अच्छे से टॉपिक पर बात होगी। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।